بھائی میں سمجھ سکتی ہوں، پلیز تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں، پلیز میری خاطر۔ اوکے نو پرابلم، مزمل نے ایک جینٹل مین کی طرح جواب دیا اور چل دیا۔ بھائی چائے کی طلب ہو رہی ہوگی نا؟ مزمل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی بازلہ کی بات سن کر۔ بھائی رسمیں شروع ہونے والی ہیں، جلدی آ جائیے گا، بازلہ نے پیچھے سے آواز لگائی۔ کال کر لینا، مزمل نے چلتے چلتے بازلہ کو دیکھے بغیر کہا۔ وہ اپنا موبائل کوٹ کی پاکٹ سے نکال کر دیکھنے لگا، جس پر کافی ساری مس کالز تھیں، جن میں سے 3 بازلہ کے نمبر سے ہی آئی تھی۔ مزمل کا موبائل سائلنٹ موڈ پر تھا۔ مزمل شادی ہال کے باہر کھڑا اپنے دونوں ہاتھ اپنے پینٹ کی جیبوں میں ڈالے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ جی ٹی روڈ کی دوسری جانب اسے مین سڑک سے اندر جاتی ہوئی ایک چھوٹی سڑک پر ایک چھوٹی سی مسجد نظر آ گئی۔ مزمل نے اپنی وائٹ مرسیڈیز کی طرف دیکھا جو کہ دلہنے کی طرح سجی ہوئی تھی۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکال کر اپنے کوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور اسے یاد آیا، چابی تو اس نے بازلہ کو دی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد مزمل نے پیدل ہی جی ٹی روڈ کراس کیا اور سڑک کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ شادی ہال کے بیرونی دروازے سے آگے پہلے جہاں مزمل کھڑا تھا، اب اسی جگہ پر ماہم کھڑی تھی۔ سڑک کی دوسری طرف مین جی ٹی روڈ پر صرف سیرامکس کی بند پڑی ہوئی فیکٹری اور میم گرلز ہائی اسکول تھا۔ میم گرلز ہائی اسکول، مزمل نے سائن بورڈ پر لکھے ہوئے الفاظ منہ میں حیرت سے دہرائے۔ فیکٹری اور اسکول کے درمیان جی ٹی روڈ سے ایک چھوٹی سڑک معراج کے گاؤں تک جا رہی تھی۔ اسی سڑک پر فیکٹری کی مسجد تھی، جس کا ایک دروازہ فیکٹری کے احاطے کی طرف کھلتا تھا۔ اس دروازے پر ایک زنگ زدہ تالا پڑا ہوا تھا۔ دوسرا دروازہ چھوٹی سڑک کی طرف تھا۔ مسجد کے اسی دروازے کے سامنے اور اسکول کے پیچھے ایک مخروطی چھتوں والا 2 منزلہ مکان تھا، جس کے دروازے اور کھڑکیاں پرانی طرز کی تھیں۔ کھڑکیوں پر پیچھے لوہے کی سلاخیں اور آگے لکڑی کے تختے تھے۔ مسجد کے اسی دروازے کے ساتھ عاقل دواخانہ اور اس کے ساتھ حکیم عاقل انصاری کا گھر۔ فیکٹری کے پیچھے 8-10 گھر اور بھی تھے۔ اس کے برعکس جس طرف ملن شادی ہال تھا، اس طرف کافی رونق تھی۔ شادی ہال کے آجو باجو بہت سی دکانیں تھیں۔ مزمل مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ ماہم وہیں کھڑی ہوئی اسے اندر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وشال نے ایک دم سے کہا۔ میں یہاں؟ ہاں۔ وہ اندر گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے ہوا خوری کے لیے یہاں آ گئی۔ ماہم نے بتی سے نکالتے ہوئے وجہ بیان کی۔ کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، ہوا سے نہیں۔ چلو میرے ساتھ اور کھانا کھاؤ، جلدی کرو ورنہ شادی کی رسمیں شروع ہو جائیں گی، وشال نے حکمی انداز میں کہا۔ مجھے بھوک نہیں، میرے سر میں درد ہے، ماہم نے بوجھل ہو کر جواب دیا۔ وہ وشال سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ تم ایسا کرو، اندر جاؤ، میں دوائی کھا کر آتی ہوں، ماہم نے اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ وشال نے اس کی کلائی پکڑی اور تشویشی انداز میں بولی، واہ جی واہ ماہم چودھری، یہ سر درد والے سمٹمز تو نہیں؟ اندر کی بات بتاؤ۔ اندر کی بات؟ تم بھی کمال کرتی ہو، تم جاؤ میں آتی ہوں۔ ماہم نے اپنی کلائی الفت سے چھڑوائی اور محبت سے وشال کے رخسار پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا۔ وشال کچھ سوچتے ہوئے ہال کے اندر چلی گئی اور ماہم اپنے گھر کی طرف۔ مزمل ظہر کی نماز سے فارغ ہوا تو مسجد اور گرد و نواح کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے فیکٹری کے احاطے میں کھلنے والے دروازے کو غور سے دیکھا، جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ صاحب،
تم کیا دیکھ رہے ہو؟ لو چائے پیو۔ گلاب خان نے چائے والی ٹرے ہاتھ سے بنی صف پر رکھ دی اور پھر سے کہنے لگا، تم چائے پیو، میں وضو کر کے آتا ہے۔ مزمل نے کچھ عجیب سی نظروں سے گلاب کو دیکھا جو سیکیورٹی گارڈ کے یونیفارم میں تھا۔ مزمل نے چائے تب کپوں میں ڈالی جب گلاب وضو کر کے لوٹا۔ گلاب نے مزمل کی طرف دیکھ کر کہا، صاحب، ہم سامنے والے اسکول کا سیکیورٹی گارڈ ہے۔ یہ چائے ہیڈ ماسٹر محمود صاحب کے گھر سے آیا ہے۔ ہم کو معلوم ہے تم بارات کے ساتھ آیا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے تمہیں۔ گلاب نے اچھی خاصی تفصیل مزمل کو دے دی تھی جو چائے پینے کے لیے کافی تھی۔ مزمل نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا۔ ویری نائس، یہ تیسرا کپ کس کے لیے ہے؟ مزمل نے چائے کی تعریف کے ساتھ ٹرے میں پڑے تیسرے کپ کے متعلق پوچھ لیا۔ اپنا حکیم صاحب کے لیے، گلاب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بتایا، جنہوں نے بینی بی بی کا نکاح پڑھوایا تھا۔ اچھا، وہ مولوی صاحب؟ وہ مولوی نہیں ہے، وہ تو حکیم ہے۔ اس مسجد کا مولوی تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے یہاں سے چلا گیا ہے۔ حکیم صاحب جماعت بھی کروا دیتا ہے اور نکاح بھی پڑھوا دیتا ہے اور پیسے بھی نہیں لیتا۔ گلاب نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ یہ فیکٹری کیوں بند ہے؟ مزمل نے چائے کا آخری گھونٹ پیتے ہوئے سوال کیا۔ سیٹ کا مرنے کے بعد اس کے بچوں نے فیکٹری چلانے کی بجائے جائیداد کی تقسیم پر جھگڑا شروع کر دیا۔ اس فیکٹری کا عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ میں پہلے اسی فیکٹری میں سیکیورٹی گارڈ تھا۔ صاحب، اذان کا وقت ہو گیا ہے، گلاب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ مسجد کے اندر چلا گیا اور اذان پڑھنا شروع کر دی۔ اذان کے دوران ہی حکیم صاحب مسجد میں داخل ہوئے اور مزمل کی طرف دیکھا۔ ٹو پیس پہنے ہوئے گوری رنگت والا ایک نوجوان صف پر بیٹھا تھا۔ اذان کے تھوڑی دیر بعد گلاب باہر صحن میں آیا۔ حکیم صاحب اندر یا باہر؟ گلاب نے حکیم سے پوچھا۔ باہر ہی ٹھیک ہے۔ کیوں مزمل بیگ صاحب؟ گلاب، یہی مصلی لے آؤ۔ حکیم صاحب نے دسمبر کی دھوپ کی قدر کی۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ مزمل نے حیرانی سے پوچھا۔ بیگ صاحب، بڑے آدمی سے پہلے اس کا ذکر پہنچ جاتا ہے۔ آپ باسط کے سیٹ ہو، 2 فیکٹریوں کے مالک ہیں، ماڈل ٹاؤن لاہور میں رہتے ہو۔ حکیم صاحب، جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ مہتاب نے اقامت کہی اور حکیم صاحب نے اپنی جماعت کروائی۔ 3 افراد نے باجماعت نماز ادا کی۔ گلاب نے دعا مانگی اور مسجد سے باہر جاتے ہوئے کہا، حکیم صاحب، تمہارا چائے تھرماس میں ہے، یاد سے پی لینا۔ حکیم صاحب کے چائے پینے کے دوران مزمل سے باتوں میں مشغول رہے۔ مزمل نے باتوں کے دوران اپنا موبائل دیکھا جس پر بازلہ کی کافی ساری کالز تھے۔ مجھے اجازت دے۔ مزمل نے حکیم صاحب سے اجازت لی اور بازلہ کو رنگ بیک کی۔ وہ بات کرتے کرتے مسجد سے نکلا۔ جب وہ مسجد کی سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس کی نظر سامنے والے گھر کی دوسری منزل پر پڑی۔ ماہم چودھری لوہے کی سلاخوں کے پیچھے کھڑکی میں کھڑی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظروں نے لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر لیا تھا۔ ماہم کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی اور مزمل شادی حال کی طرف بڑھ گیا۔ صرف ایک نظر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ یہ ماہم کہاں مر گئی ہے؟ اشال ایڑیاں اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ماہم کو کال بھی کی تھی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ اس کے لیے کہ ماہم کا موبائل اس کی چھوٹی بہن مومنہ کے پاس تھا۔ دلہن کی سہیلیوں نے باسط کا گھٹنا ایک چنری سے باندھا ہوا تھا۔ سب رسموں میں ستارہ اور شمائل پیش پیش تھی۔ مزمل حال میں داخل ہوا۔ بازلہ نے دیکھا تو مزمل کی طرف لپکی۔
مزمل بھائی، یہ رسمیں تو جان نکال دیں گی، انہوں نے تو ہمیں کنگال کر دیا۔ بازلا نے جلدی سے اپنا دکھڑا سنا دیا۔ ان کی لیڈر کون ہے؟ مزمل نے بازلا کے کان میں ہولے سے پوچھا۔ بازلا نے شمائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، جس نے ریڈ چولی پہنی ہے اور سر پر جوڑا بنایا ہے۔ کمینیوں، دودھ پلائی کی طرح 10 پر ہی راضی مت ہو جانا، اس بار پورے 20,000 لینے ہیں۔ مزمل لڑکیوں کی طرف چل پڑا۔ سب لڑکیاں شور مچا رہی تھی۔ 20,000، 20,000۔ مزمل نے ہولے سے چلتے چلتے شمائل کے کان کے پاس آ کر کہا، حسن کی ملکہ روپے مانگتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ شمائل نے سنا تو اس کا چہرہ سرخ گلاب کی طرح خوشی سے لال ہو گیا۔ تعریف کا جادو سر چڑھ کر بولا۔ شمائل کو بار بار مزمل کے الفاظ سنائی دے رہے تھے۔ تعریفی جملے نے چہرے پر تو اثر کیا ہی تھا، ساتھ ساتھ شمائل کی زبان بھی بند کر دی تھی۔ اب اس کی آنکھیں مزمل پر ہی مرکوز تھیں اور وہ زبان کا کام آنکھوں ہی سے لے رہی تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے میدان جنگ میں دشمن فوج کی رانی کو قتل کر دیا جائے۔ اب مزمل باسط کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے سب لڑکیوں کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیں جی، جس طرح خوشبو کی جگہ بدبو نہیں لے سکتی، اخلاق کی جگہ بد اخلاقی نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح محبت کی جگہ دولت کبھی نہیں لے سکتی۔ آپ لوگوں نے باسط کو محبت سے خرید لیا ہے۔ اس کی بارات کو آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے۔ اس بارات کے ساتھ آیا ہوا ہر فرد اس الفت کو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ آپ کے خلوص، آپ کی محبت اور مہمان نوازی کی قیمت تو ادا نہیں کی جا سکتی۔ ہم تو آپ کی محبتوں کا قرض اتار نہیں سکتے۔ کیوں مس، میں نے ٹھیک کہا نا؟ مزمل نے انگلی کے اشارے سے تقریر کے آخر میں شمائل کو ایک بار پھر مخاطب کیا۔ شمائل پر دوسری ضرب لگی۔ ماہم بے حال میں دبے پاؤں آن پہنچی۔ وہ آ کر اشال کی بغل میں کھڑی ہو گئی۔ شمائل گم سم آگے بڑھی اور اپنی سہیلیوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے باسط کے قدموں کے پاس بیٹھی۔ پھر وہ چنری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ شمائل نے وہ چنری مزمل کو ایسے پیش کی جیسے ہتھیار ڈالے جاتے ہیں۔ بدر حسین خاص ملازم تھا ممتاز بیگم کا۔ اس نے ممتاز بیگم کے لیے چلائی ہوئی گولی اپنے سینے پر کھائی تھی۔ ممتاز بیگم نے بدر حسین کی قربانی کو یاد رکھا اور اس کی بیوی اور 2 بچوں باسط اور بازلا کو اپنے گھر کے پچھلے حصے میں جگہ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تینوں ملازموں سے کچھ زیادہ تھے، اسی لیے ممتاز بیگم کے کہنے پر شادی کا سارا خرچہ مزمل بیگ نے اٹھایا تھا۔ بدر حسین اور بلقیس بی بی آپس میں چچا زاد بھی تھے۔ بلقیس بی بی کا میکہ اور سسرال معراج کے گاؤں میں ہی تھا۔ باسط اور بینش آپس میں خالہ زاد تھے، جن کی منگنی ان کے پیدا ہوتے ہی طے پائی تھی۔ تب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ باسط گونگا اور بہرا ہے۔ باسط دیکھنے میں حسین و جمیل تھا۔ اس کی نسبت بینش عام سی شکل و صورت کی دیہاتی لڑکی تھی۔ چند سال بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی تھی، جب بینش کے گھر والوں کو باسط کی معذوری کا پتہ چلا تھا۔ بینش اور باسط نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیے تھے۔ انہی دنوں معراج کے گاؤں میں ایک شادی کے دوران بینش نے باسط کو دیکھا تو وہ باسط کو دل دے بیٹھی۔ بینش نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اپنے بچپن کے منگیتر ہی سے شادی کرے گی۔ بینش کی 4 چھوٹی بہنیں بھی تھیں اور گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ اس کے برعکس باسط کی اچھی خاصی ڈرائیور کی نوکری تھی۔ اس کی ماں اور بہن کو بھی ممتاز بیگم بہت کچھ دیتی رہتی تھی۔ بینش جب بھی معراج کی جاتی وہ اپنی شاہانہ زندگی کا خوب پرچار کرتی، جس کا اثر یہ ہوا کہ بینش کے گھر والے بھی اس رشتے پر رضامند ہو گئے۔ بلقیس کی ساری رشتہ داری معراج کے گاؤں میں ہی تھی، اسی لیے بارات کے چند افراد مزمل کی فیکٹری کے ملازم ہی تھے، جن سب کو باسط نے ہی دعوت دی تھی۔ بازلا کو ویسے ہی اپنے رشتہ داروں سے خار تھی، جس وجہ سے اس نے اپنی کسی سہیلی کو اپنے بھائی کی شادی میں دعوت ہی نہیں دی تھی۔ مزمل بیگ کو شور شرابہ پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے زیادہ ملازم نہیں رکھے تھے۔
2 सिक्योरिटी गार्ड और घर के कामों के लिए एक मासी। मुमताज़ बेगम घर के सारे काम करती और बाज़ला मुजम्मिल का ख्याल रखती थी। काम वाली मासी सुबह आती और घर के सारे काम करके शाम को वापस चली जाती। दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन बाज़ला, मुजम्मिल ने बिजनेस फाइल पढ़ते हुए कहा। बाज़ला कमरे में चाय लेकर दाखिल हुई और उसने चाय की ट्राली मुजम्मिल के बेड के साथ लगा दी। मुजम्मिल बेड के साथ टेक लगाए फाइल पढ़ रहा था। कंबल उसकी टांगों पर था, फाइल उसके हाथ में और नजरें फाइल पर जमी हुई थी। शुक्रिया बाज़ला, उसने बाज़ला को बगैर देखे ही कहा। भाई बैठ जाओ, बाज़ला होले से बोली। कोई काम है? मुजम्मिल उसी ताल में फिर बोला। नहीं, बस आपका शुक्रिया अदा करना था, बाज़ला ने रुक रुक कर कहा। मुजम्मिल ने उसकी तरफ देखा। शुक्रिया? क्यों? आप मेरे कहने पर बारात के साथ चले गए। मुझे पता है आप हल्ला गुल्ला पसंद नहीं करते, ज्यादा बोलते भी नहीं हैं, पर आज तो आपने कमाल ही कर दिया। आपने तो आज तकरीर ही कर दी। बाज़ला कुर्सी पर बैठे बैठे नजरें झुकाए हुए बोल रही थी। तकरीर? कब? मुजम्मिल ने दिलचस्पी से पूछा। जब आपने देखें जी कहकर लड़कियों को मुखातिब किया था। बाज़ला बेवकूफ तनकीद की बजाय तारीफ से मरता है। अब तुम जाओ, आराम करो और शादी के बाद अपनी स्टडी पर तवज्जो दो। मैट्रिक पास तुम नहीं कर सकी। अरखाब, मुजम्मिल बेग के देख रही हो। सितारा अपनी सहेली शमाइल को मोबाइल पर खरी खरी सुना रही थी। उसने मुझे हुसन की मलका कहा था। शमाइल खोई हुई बोली। काने को भी काना कहो तो वो बुरा मान जाता है। उसने तुम्हें उल्लू बनाया था। मलका आलिया, सितारा ने बड़ी शाइस्तगी से सच्चाई बताई। मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। शुमाइल ने मोबाइल पर अपने दिल का हाल सुनाया। वो तो तुम्हें अक्सर ही हो जाती है। मोहब्बत तो अंधी होती है। तुम तो अंधी मत बनो। कहाँ वो और कहाँ तुम। क्या कमी है मुझ में? खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और 2 मुरब्बे ज़मीन मेरे नाम है। शुमाइल ने लगे हाथ अपनी सूरत, काबिलियत और हैसियत बयान कर दी। मोबाइल की दूसरी तरफ से हंसी की आवाज़ आ रही थी। दांत क्यों निकाल रही हो? क्या मैंने झूठ कहा है? शुमाइल ने खफकी से कहा। नहीं नहीं, ऐसा कब कहा मैंने? खूबसूरत तो तुम हो। आज दुल्हन से ज्यादा बनाव सिंगार किया था तुमने। 4 दफा मैट्रिक का इम्तिहान देना समझो तो बीए के बराबर ही है। जहां तक 2 मुरब्बों की बात है तो वो भी सच कहा तुमने। लेकिन मसला ये है, ये बाहर के पढ़े लिखे लोग सेब और गाजर का मुरब्बा नहीं खाते। फोन बंद करो। लगता है अब्बा और लाला शमून मलिकवाल से आ गए हैं। शुमाइल ने जल्दी से कॉल काट दी। बासित खुशी से झूमता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसका कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बिनिश दुल्हन बनी उसकी राह देख रही थी। बासित ने कमरे में दाखिल होते ही कमरे की कुंडी लगाई और आकर बिनिश के पहलू में बैठ गया। दोनों के दिलों की धड़कनें उरूज पर थीं। बासित ने लरजते हाथों के साथ बिनिश का चेहरा उठाया। बिनिश ने सहमी मुस्कुराहट से अपनी खुशी का इजहार किया। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। बासित को कुछ और समझ नहीं आया तो उसने जल्दी से साइड टेबल के नीचे वाले खाने से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला और खोलकर बिनिश के सामने पेश कर दिया। उसमें एक लॉकेट था जिस पर इंग्लिश में बिनिश लिखा हुआ था। मुजम्मिल साहब ने खरीद कर दिया है। बिनिश ने धीमी और सहमी आवाज में हाथ के इशारों के साथ रुक रुक कर पूछा। बासित को उसकी बात समझ आ गई थी। खुद खरीदा है तुम्हारे लिए, बासित ने हाथों के इशारों से बड़े फख्र से बताया। कितने तोले का है? बिनिश ने हसरत भरी निगाहों से हार पर हाथ रखने के बाद इशारों में पूछा था। 3 तोले। बासित ने हाथ के इशारों के बाद अपनी 3 उंगलियों को हवा में लहराया, कहीं बिनिश मुगालते में ना रह जाए। इतने पैसे कहाँ से आए? बिनिश ने हाथ के इशारों के साथ धीमी आवाज में पूछा। बासित देखकर मुस्कुराया और इशारे करके समझाने लगा। फैक्ट्री में कमेटी डाली थी, वो निकली है। कमेटी कितने की थी? बिनिश इस बार बगैर इशारों के ही बोल पड़ी। बासित को बस उसके होंठ हिलते हुए नजर आए थे। उसने कुछ देर सोचा, फिर वो लॉकेट बॉक्स से निकाला और बिनिश के गले में खुद ही पहना दिया।
پھر اس نے بیڈ کے ساتھ پڑے ہوئے میز کی طرف دیکھا جس پر کھانے کی بے شمار اشیاء موجود تھیں۔ اس نے 2 کپوں میں گرم دودھ ڈالا جس میں خشک میوہ جات کی بھرمار تھی۔ بینش کا سارا خوف دور ہو گیا تھا۔ باسط بھی پر اعتماد تھا۔ دودھ ختم کرنے کے بعد اس نے کپ میز پر رکھے۔ بینش سے اشاروں میں پوچھا کہ وہ کچھ کھائے گی۔ بینش نے مٹھائی والی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ باسط نے مٹھائی کی پلیٹ اٹھائی اور بینش کو پیش کی۔ بینش نے گلاب جامن اٹھایا اور باسط کے منہ میں ڈالا۔ باسط نے آدھا گلاب جامن کھایا اور باقی آدھا بینش نے خود کھا لیا۔ باسط اٹھا اور کمرے کی بتی بجھا دی۔ ابھی بتی بجھی ہی تھی کہ بینش کا موبائل جل اٹھا۔ اس نے تکیے کے پاس سے اپنا موبائل اٹھایا۔ موبائل پر شمائل کا نام روشن ہوا۔ بینش نے غصے سے اپنا موبائل آف کر دیا۔ ماہم نے لکڑی کے جائے نماز پر مسلح سمیٹا اور بیڈ پر پڑے موبائل کو اٹھایا۔ اشال کی کال تھی۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ ماہم نے کال ریسیو کرتے ہی کہہ دیا۔ نو۔ کیوں؟ حارث کی کال تھی مانچسٹر سے۔ اشال نے رومانٹک انداز میں اپنی لٹ کو بل دیتے ہوئے نہ سونے کی وجہ بتائی۔ کب سے فون کر رہی ہوں۔ ویئر ہیو یو بین؟ میں نماز پڑھ رہی تھی۔ اشال تم بھی حد ہی کر دیتی ہو۔ ایک دفعہ کال ریسیو نہیں کی تو سمجھو کچھ مصروفیت ہوگی۔ سوری مجھے آئیڈیا نہیں تھا تم نماز پڑھ رہی ہو۔ ٹھیک ہے آئندہ خیال رکھنا۔ تمہارا زخم کیسا ہے؟ اشال نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ کون سے زخم؟ جو چوڑیاں ٹوٹنے سے تمہاری کلائی پر ہوا تھا۔ معمولی سی خراشیں ہیں، زخم تھوڑی نہ ہے۔ ماہم نے اپنی کلائی کی طرف دیکھتے ہوئے میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ ماہم چودھری، ایسی خراشیں بعد میں گھاؤ بن جاتی ہیں۔ ارے جاؤ جاؤ، گھاؤ بن جاتی ہیں، ماہم نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ تصویریں دیکھی جو میں نے واٹس ایپ کی تھی؟ اشال نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں تو؟ دیکھو جلدی دیکھو، اشال نے زور دے کر کہا۔ چند منٹ موبائل کے دونوں اطراف خاموشی رہی۔ ماہم موبائل پر اپنی اور مزمل کی تصویریں دیکھ رہی تھی اور اشال خیال کی آنکھوں سے ماہم کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہیں؟ اشال کی آواز سے ماہم تصویروں سے حقیقت میں واپس آئی۔ اشال، ابھی کے ابھی یہ ساری تصویریں اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دو۔ ماہم نے سختی کے ساتھ اشال کو حکم دیا تھا۔ تمہیں سینڈ کرنے کے بعد پہلا کام یہی کیا تھا۔ اشال نے سنجیدگی سے خود ہی حارث کی قسم بھی اٹھائی۔ ماہم کو پتا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ ماہم تمہیں ایک بات بتاؤں؟ بتاؤ۔ تمہیں مزمل بیگ سے محبت ہو گئی ہے؟ چل جھوٹی، ماہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر لمحہ بھر سوچا، پھر کہنے لگی، تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ آفٹر آل تم سے سینئر ہوں، ایک عدد فیانسی کی مالک ہوں، منگنی تو میری بھی ہو چکی ہے، پھر تم سینئر کیسے ہوئی؟ اشال کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ماہم کی بات سن کر اشال مسکراتے ہوئے بولی، بہت فرق ہے مائی ڈیئر ماہم، میں نے محبت کا کھیل کھیل کر حارث کو جیتا ہے، جبکہ تمہارے گلے میں چودھری شمون کا گولڈ میڈل بغیر تمہاری مرضی کے ڈال دیا گیا ہے۔ رکھتی ہوں، اوکے بائے۔ اشال نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ چودھری شمون، ماہم نے اداسی کے ساتھ خود کلامی کی۔